بسم اللہ کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سورہ کہف کی تھیم کے مطابق 5 سٹوریز، 2 ہم کور کر چکے ہیں، 3 باقی ہے. اچھا، ان 5 کہانیوں میں سے جو شروع کی 2 ہیں اور آخر کی 2 ہیں. شروع کی 2 تو ہم پڑھ چکے، اصحاب الکہف اور باغوں والوں کا قصہ. اور آخر میں 2 آ رہی ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور 7 سفر اور ذوالقرنین. یہ چاروں اسٹوریز جو ہے وہ قرآن کریم میں سورہ کہف کے علاوہ کسی بھی مقام پر اس کا تذکرہ نہیں ہے. صرف سورہ کہف کی خاصیت ہے کہ اس میں یہ 4 کہانیاں ہیں، لہذا کہیں اور نہیں ہے. تو یہاں سورہ کہف میں جب ان کا تذکرہ کیا گیا تو کچھ ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا، جیسے ہم نے پچھلی 2 اسٹوری میں بھی دیکھا، آئندہ بھی ہے. البتہ جو درمیان میں ایک شیطان کی اسٹوری ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، کیونکہ یہ 15 اور 16واں پارہ ہے، تو اس سے پہلے قرآن کریم میں کم از کم 2 مرتبہ تفصیل سے شیطان کا تذکرہ آ چکا ہے، اور اس واقعے کا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے تھا. ایک بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور دوسرا سورہ آراف میں، شاید پورے قرآن کریم میں 8ویں پارے میں سورہ آراف سب سے زیادہ تفصیل سے جو واقعہ بیان ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور کی تخلیق کے موقع پر ان کو سجدہ کرنے کا حکم، اور پھر شیطان کا اس حکم کو نہ ماننا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا، اور پھر دنیا میں آ جانا آدم علیہ السلام کا بھی اور شیطان کا بھی. یہ سب سے زیادہ تفصیل سے جو ڈیٹیل کے ساتھ ہے وہ سورہ آراف میں ہے. یہاں جو سورہ کہف میں ہے، یہ ہم دیکھیں کہ یہ صرف 2 آیتوں کا تبصرہ کیا گیا ہے اس پر، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی اس قصے کی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ ایک آیت کے اندر یہ قصہ ہو گیا، اور پھر 1-2 آیتوں میں اسی قصے پہ تبصرہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں فرمائی، جو کہ ہر اسٹوری کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا. تو ہم انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے تو تفصیل نہیں پڑھی، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سورہ آراف کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں پڑھ لیں گے، تاکہ ہم شیطان کے بارے میں بھی جان لیں. پھر ہم ان آیتوں کو بھی تھوڑا انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اور پھر ویسے ہی قرآن کریم ان آیتوں میں اور دیگر آیتوں میں ہمیں شیطان کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کہ کس طرح وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، ساری آیتوں کو ہم جمع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. تو ہم نے بس ایک سمری سی بنا لی ہے اس کی. ٹھیک ہے، مقصد آج کے سیشن کا یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو بڑی اہمیت کے ساتھ بالکل درمیان میں ایک شیطان کے واقعے کو اور کہانی کو بھی بیان کیا دیگر کہانیوں کے ساتھ نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایز اے مسلم، یعنی اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت سورہ کہف کے ذریعے سے اور اس کی سٹوریز کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ تمہارے لیے، جو تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا سکتا ہے، جو اللہ سے دور کر سکتا ہے، صحیح راستے سے دور کر سکتا ہے، وہ تمہارے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. اور بعض یعنی آ، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، 4 کہانیوں کے بالکل درمیان میں رکھا شیطان کو، کیونکہ دیگر جو فتنے ہیں، جن کہانیوں کے ذریعے سے جو دیگر ہمیں فتنوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ ایکسٹرنل ہے، یعنی وہ ایک انسان کو پر باہر سے ان کا حملہ ہوتا ہے نا، باہر کی دنیا سے. لیکن جو شیطان کا فتنہ ہے، یہ تو انسان کے اندر سے ہوتا ہے. لہذا اس کو بالکل بیچ میں رکھا کہ ہر قسم کے فتنے کو جو اصل ایکٹیویٹ کرنے والی جو فورس ہے، وہ ہے شیطان کی، وہ ہے ابلیس کی، ہے نا. تو کہیں اس کو ہم اگنور نہ کر دیں. اور سورہ کہف جو اتنا اہم ترین فریم ورک بتا رہی ہے، کہیں اس کے اندر اس فتنوں سے بچنے کے جو طریقوں میں کہیں ہم شیطان کے فتنے کو اگنور نہ کر دیں. تو مختصر لیکن قرآن کریم نے اس کا تذکرہ یہاں ضرور کیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنا سا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ،
اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ تذکرہ کر چکے تھے کہ میں ایک مخلوق کو بناؤں گا کہ جو جسے جب میں بنا لوں گا تو دنیا میں، یعنی اس پلینٹ ارتھ پر، میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا، میری طرف سے وہ نمائندہ بن کر جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ایک اعلان ہو چکا تھا. اور شیطان کے بارے میں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اس نافرمانی سے پہلے وہ بڑا عبادت گزار تھا. شیطان بڑا عبادت گزار تھا. البتہ اس کے دل کے اندر ایک چیز تھی کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اور جب یہ اعلان ہوا آسمانوں میں کہ میں زمین پر ایک مخلوق کو اپنا نائب بنا کے بھیجنے والا ہوں، تو اس نے دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ ہستی تو مطلب میں ہی ہو سکتا ہوں، کیونکہ فرشتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ مکلف نہیں، یعنی ان کو اختیار نہیں. اللہ کی تمام مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، شعور دیا اور اختیار دیا. سمجھ دی، فہم اور عقل سے نوازا، اور ان کو اختیار دیا. اختیار کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت کے لیے آپشن رکھا کہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تم خیر کا راستہ چنو یا شر کا راستہ چنو. ہاں، کیا خیر ہے کیا شر ہے یہ بتلا دیا. اس میں ایک مخلوق تو انسان ہے اور ایک مخلوق جن ہے. لہذا سورہ رحمان میں بھی اور دیگر آیتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ اے انسان اور جن، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب چونکہ فرشتوں کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ ان کو ایسا شعور جو انسانوں کے پاس ہے یا جنات کے پاس ہے وہ نہیں دیا گیا، ان کا امتحان بھی نہیں ہے. لہذا اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو ہستی نا وہ تو میں ہی ہو سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. اور واقعی میں اس کی بات یہ ٹھیک تھی، آسمانوں میں اس سے بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہاں تک کا اس کا اس کے کچھ لقب بھی مشہور ہو گئے تھے، اس کی عبادت، تقوی اور خوب اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے. لیکن دل میں اس کی یہ نیت تھی. اب اس نے جب یہ اعلان سنا تو اپنی عبادت اور بڑھا دی، تاکہ یہ رتبہ اور یہ عہدہ اور یہ منصب میرے علاوہ کسی کو ملنے کا کوئی مطلب امکان ہی، احتمال ہی، اور کوئی مطلب ہے کہ باقی نہ رہے. اس کی دل کی یہ نیت اللہ جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا، پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے بھی اظہار فرمایا. اب یہ جو واقعہ ہوا نا شیطان کے ساتھ، اس سے پہلے فرشتوں کو بھی اعتراض ہوا تھا سورہ بقرہ میں جو ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے ہیں نا، تو کسی نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے نا. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ کن چیزوں سے مل کر اللہ پاک اس مخلوق کو بنا رہے ہیں، یعنی انسان کو. تو فرشتوں کو یہ احساس تھا کہ یہ انسان تو زمین کے اندر فساد بھی کر سکتے ہیں، خون ریزی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اگر تجھے اپنی حمد و ثنا و تعریف بیان کروانی ہے، اس لیے تو کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہم ہیں نا. اور فرشتوں کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ وہ تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہے نا. اس آدم کی تخلیق کے اندر جو حکمت ہے اور جو اس کو اللہ پاک جس علم سے نوازیں گے یا جو شعور سے نوازیں گے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اس موقع پر فرشتوں نے فوراً سے رجوع کر لیا. جب اللہ نے کہا کہ تمہیں اس بات کا معلوم نہیں ہے، یہ تو میری مرضی، تو فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہے نا. آپ کی ذات پاک ہے نا. لیکن جب یہی موقع شیطان کے لیے آیا تو وہ اس رویے کا مظاہرہ نہیں کر سکا اطاعت و فرما برداری. یہیں سے ایک کہانی پھر شروع ہو گئی خیر و شر کی. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اتنا تذکرہ ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو، اور چونکہ یہ شیطان ابلیس نام تھا اس کا، یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو یہ حکم اس کو بھی تھا کہ اس جدول آدم، کہ میں نے آدم کو بنا لیا ہے، اب اس کے سامنے جھک جاؤ. اس کی حیثیت ایسی تھی جیسے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اصل میں تو یہ سجدہ اللہ ہی کو تھا، ایک کعبے کی طرح بس رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا آدم کی طرف. ٹھیک ہے. یہ حضرت آدم کو حقیقت میں سجدہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کو سجدہ تھا، لیکن حکم تھا کہ ان کی طرف رخ کر لیں. اور اصل میں تو اللہ کی فرما برداری تھی. فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. الا ابلیس، ابلیس یعنی شیطان نے نہیں کیا.
اللہ نے فرمایا کان من الجن، وہ اصل مخلوقات میں سے اس کا تعلق تھا جنات سے. ففسقا، ہم سمجھتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں فاجر و فاسق. فسوق اصل میں کہتے ہیں باؤنڈری کو کراس کرنا، حد سے باہر نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا، ہے نا. تو عام طور پہ گناہ کے لیے یا نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس نے نافرمانی کی عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ نافرمانی آئندہ بھی ایک خیر و شر کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس پر قرآن کریم نے پھر تبصرہ کیا کہ یہ تم انسانوں کو کیا ہوا ہے کہ تم شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کو، ابھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. تم اولیاء بنا لیتے ہو یعنی معبود بنا لیتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ان آیتوں پر مزید آگے بات آتی ہے. اب یہاں تو اس واقعے کی اتنی تفصیل ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ سورہ آراف میں اگر ہم یہ دیتے ہیں نا تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے پھر اس سے پوچھا کہ قالا، پہلی آیت تو وہی ہے جو سجدے کا حکم دیا اس نے نہیں کیا سجدہ، آیت نمبر 10 11 وہی ہے. پھر آگے قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ٹھیک ہے. اب آپ آیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تجھے کس چیز نے روکا، منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اذا امرتک میں نے حکم دیا تھا سجدے کا. تو اس نے یہ جملہ کہا کہ انا خیر من، آپ کا یہ نعوذ باللہ آپ کا یہ حکم ہی غلط تھا. آپ کا یہ کیا حکم غلط تھا. اس نے لوجیکل لیول پر یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جس نے سب سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پہ نافرمانی کی وہ ابلیس تھا. اس نے کہا کہ آپ کا یہ حکم غلط تھا. وجہ یہ ہے کہ سجدے کا حکم تو اس کے لیے دینا چاہیے نا جو افضل ہو، جو بہتر ہو، اور میں بہتر ہوں. انا خیر من، دوسری جگہ پہ اور یہاں بھی ہے کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. تو آپ کو آدم کو اور فرشتوں کو حکم دینا چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرے. اب اس کے دل میں جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ رتبہ اور یہ عہدہ جس کے لیے نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اپنے لیے تمنا کر رہا تھا، تو اللہ نے یہ تو آدم کو دے دیا ہے. تو اس کے دل میں حسد اور بغض آ گیا، جس کی وجہ سے اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی. اور بجائے اس کے کہ اس پہ شرمندہ ہوتا، نافرمانی تو ہو جاتی ہے، اس کو جسٹیفائی لگا لوجیکل لیول پر. ٹھیک ہے. کیوں بھائی کیوں؟ کیونکہ دوسری جگہ پر ہے کہ تو نے مجھے تو جو ہے نا وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی دیکھیں یہ فرمایا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے رہتی ہے. تو جو چیز اوپر اٹھتی ہے ٹھیک ہے وہ افضل ہے نا. تو تجھے تو آدم کو حکم دینا چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کی. ظاہر بات ہے یہ اللہ کو ایک ناراض کرنے والی چیز تھی. تو اللہ نے اپنی ناراضگی کے اظہار فرمایا کہ بھئی یہاں سے چلے جا. فما یکون لک ان تتکبر، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میرے حکم کے سامنے اس مقام پر تتکبر، تکبر کرتا، لہذا چلے جاؤ. فخرج یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور تو نے یہ اپنی آپ کو عزت والا ہے یہ سمجھ کر کیا. انک من الصاغرین، آج سے تو میری نگاہوں میں ذلت والا ہے. اچھا اس موقع پہ بھی دیکھیں یہ بھی شیطان کا بھی امتحان تھا. غلطی تو ہو جاتی ہے، اس موقع پہ اگر اس کو ندامت اور شرمندگی کا وہ احساس اللہ کے سامنے کر دیتا ہے نا. جیسا کہ کچھ عرصے بعد آدم سے بھی غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کر لیا جب ان کو پتا چلا کہ ان سے غلطی ہوئی. شیطان بھی یہ کر سکتا تھا، یہ اس کا امتحان تھا اور اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا تھا. شیطان یہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے کہ وہ شرمندگی سے پریشان ہو کر وہ توبہ و استغفار کرتا، اس نے الٹا یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اس کا مطلب تو نے سمجھا کہ آدم مجھ سے بہتر ہے، تو اب میں تجھے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے. لیکن شیطان بھی اور مخلوقات کی طرح فانی تھا، یعنی اس کی زندگی بھی کبھی نہ کبھی تو ختم ہونی تھی. اس نے اللہ سے مہلت مانگی. انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب تو دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور میدان محشر قائم ہوگا، یعنی قیامت تک. یعنی قیامت تک. اللہ رب العزت نے بھی اللہ رب العزت نے بہرحال اس کی یہ دعا قبول کی. اس موقع پہ بھی وہ کہا کہ انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی، یعنی اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی گئی. اب آگے بڑی یعنی
نصیحت کی بات ہے، بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں گمراہ ہو گیا نا، اس کی قسم، میرے گمراہ ہونے کی قسم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ لیکن لَأَقْعُدَنَّ یہ قعود سے ہے، ہم اردو میں نماز میں بھی کہتے ہیں نا قاعدہ، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ تو میں اس آدم اور اس کی اولاد کے لیے، میں ان کو بہکانے کے لیے سیدھے راستے پہ، ان کے جو تیری طرف سیدھا راستہ لے کر آتا ہے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھ جاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو اس طرح تیرے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ اور پھر لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی اپنی پوری جان و قوت لگا کر دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے میں ان کو تیری راہ سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، یہیں سے پھر جو کہتے ہیں نا ازل سے خیر و شر کی جنگ شروع ہوئی، یہیں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے انسانوں کو، یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک خیر کا نمائندہ بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اور اس کے مقابلے میں شیطان نے اختیار کر لیا ہے شر کو، اللہ کی نافرمانی کو، اور دنیا میں پھر بعد میں ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ جنت میں گئے، وہاں شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، دیکھیں آدم کو تو زمین پہ بھیجنا ہی تھا، اللہ نے بنایا کس کے لیے تھا، ویسے ہی بھیج دیتے، لیکن ایک یہ ہوا کہ ایک ندامت کا داغ لے کر آ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ ان کی اولادوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ یہ واقعہ پھر آگے بھی بیان ہوتا ہے، اسی واقعے میں آگے چل کے یہ آیت مزید ہم اس پر غور کر لیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے کہ تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو کیا تھا، کہ دیکھو اس کو بہکانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عزت کا لباس تھا وقتی طور پہ وہ بھی ان سے ہٹ گیا تھا، اور شیطان کو تم پر پلس پوائنٹ حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کی اولاد، قبیلہ سے مراد اس کی اولاد ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے وہاں سے، من حیث لا ترونہم، کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایک دشمن سامنے ہو، ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کے وار سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، لیکن ایک دشمن جو پردے کے پیچھے ہو، ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت وہ ہمیں کس طریقے سے بھٹکا رہا ہے، یا ہمیں سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے چند بالکل کوئک ایک نصیحتیں حاصل ہوتی ہے کہ دیکھیں ظاہر میں تو بندگی کہتے ہیں اللہ کی عبادت کو، ٹھیک ہے، جو مشکل لفظوں کا میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ظاہری اعتبار سے تو شیطان اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے دل میں کیا وہ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے اس پر غور کر کے بتائیے گا، بلکہ کس لیے کر رہا تھا؟ تاکہ مجھے وہ منصب، وہ عہدہ، وہ رتبہ مل جائے۔ یہ چیز ہوتی ہے جو اخلاص کی ضد ہے، یعنی جب ہم اللہ کی عبادت یا بندگی یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہماری واحد جو نیت ہو، سب سے جو اوپر ہو، ٹھیک ہے، وہ خالص جو ہماری نیت ہو وہ یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو جائے۔ لیکن شیطان کی ان برسوں کی عبادت میں اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال اس نے عبادت کی ہے، اس کے اندر اپنی برتری کی خواہش تھی کہ اس عبادت کے نتیجے میں مجھے کوئی مرتبہ اور عہدہ مل جائے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اسی کو ریا کہتے ہیں، ہے نا، اس کو چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی نیک کام کی توفیق دیتے ہیں تو دیکھیں ہم بار بار اپنی نیت کو کیا کریں، یعنی کیونکہ شیطان ان چیزوں سے گزر چکا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ دو مخلوق ہیں، انسان اور جنات، اور صرف ان کا امتحان ہے، لیکن جنات کا ایک اور حصہ ہے جس کو کہتے ہیں شیطان اور اس کی ذریت یا اولاد۔ جس طرح ہم انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، عام جنات بھی اس شیطان اور اس کی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پھر تو ان کا امتحان ہی نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو جنات کی دو قسمیں ہیں، ایک عام جنات اور ایک وہ کہ جو شیاطین ہیں، جو شیطان کی اولاد میں سے ہیں، ذریت میں سے ہیں، اس کے چیلے ہیں، ٹھیک ہے، احادیث میں بڑی تفصیلی روایت مختلف آتی ہے۔ تو اب جو انسان اور جنات ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، عام جنات اور تمام انسان، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔
فرشتہ اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے نا، گناہ کے موقع پہ اس کو یاد دہانی دلاتا ہے، وارن کرتا ہے. اور شیطان جو ہے نا اس کو کیا ڈالتا ہے؟ وساوس ڈالتا ہے. اور وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان بہت نیکی کر رہا تھا لیکن ساتھ میں اس کو اپنی نیکی پر ناز بھی تھا. کالر اونچا کر رہا تھا وہ، ہے نا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یار میں تو ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے ہی یہ عہدہ ملنا چاہیے کیونکہ میں اتنا نیک ہوں. لہٰذا اگر اللہ پاک ہمیں کوئی اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے دے، نیک کام کرنے کا، ہے نا، تو ہمیں اس کے بدلے میں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار مجھے تو یہ ملنا چاہیے. یہ جو مجھے ملا ہوا ہے نا، اصل میں یہ میری ان صلاحیتوں کا یا ان محنتوں کا نتیجہ ہے، چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہو یا آخرت کی. ہمیشہ سے معذرت، ہمیشہ سے یہ سوچنا چاہیے، ہمیشہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس دنیا و آخرت کی جو بھی نعمت ہے کسی بھی اعتبار سے، یہ خالص اللہ کا فضل کرم ہے. میں اس کا اپنی ذات میں اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے جو ہے نا وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جینیس ہونے کی بنیاد پر، اپنی اسکلز کی بنیاد پر کہ میں بہت اسکلڈ ہوں، کہ میں بہت اسٹرگل کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے تو یہ چیز ملنی ہی چاہیے. اگر ملی بھی ہے تو بھائی ملنی ہی تھی کیونکہ ہم ہیں ہی ایسے. یہ والی چیز اللہ کو پسند نہیں. ہمارے پاس دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو کسی بھی لحاظ سے، یا آخرت کی کوئی نعمت ہو، کوئی اللہ پاک نے ہمیں کوئی نیکی کا کوئی یعنی اللہ نے ہمارے لیے سلسلہ بنا دیا ہو، الحمدللہ نمازوں کی اللہ پاک ہمیں موقع دے دیتا ہو، کسی کی خدمت کرنے کا موقع دے دیتا ہو، والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا اللہ پاک ہمیں موقع دے دیتا ہو، جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی جو بھی اللہ ہمیں نیکیوں کا موقع دیتا ہے، اس میں بھی اس کو ہمیشہ اللہ کی فضل و توفیق سمجھے. اور اپنے آپ کو کسی عمل کی وجہ سے یا کسی ہنر، خوبی، صلاحیت، اسکل کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی مقام کا دنیا و آخرت میں مستحق نہ سمجھے. ٹھیک ہے، تکبر، حسد، کینہ، ابھی دیکھا ہم نے شیطان نے اسی وجہ سے نافرمانی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اس کے دل میں ان کے خلاف تکبر بھی تھا، کینہ یعنی دشمنی بھی تھی، حسد بھی تھا. ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پہ اس نے کیا کیا؟ پھر اعتراض کیا. اللہ اللہ یعنی اگر ایک بات ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ، یعنی کوئی چیز ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایک بات کلیئر ہو جائے، تو اس کے بعد بسا اوقات ایسا ہوگا، چونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا وہ بہت ہی ایک ریشنلزم بہت زیادہ ہے، ایک عقلی بنیادوں پہ چیزوں کو پرکھنا بہت زیادہ ہے. پھر بدقسمتی سے ہم سب جس اسکولنگ سسٹم سے گزر کر آتے ہیں، تعلیمی سسٹم سے گزر کر آتے ہیں، اس کی اپروچ سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، یعنی پہلے چیزوں کو دیکھو، پرکھو، پھر سمجھ میں آ جائے تو مانو، ہے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار دین کا کوئی حکم ہمیں مکمل طور پر ہضم نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، جس کو کہتے ہیں عقل کی کسوٹی پر پورا نہ اترے. لیکن اگر کوئی چیز ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ یار یہ دین ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی اس کے سامنے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. یہ پھر ایک نیک اسوا ہوتا ہے نا، ایک شیطان کا اسوا ہوتا ہے. شیطان نے بھی دیکھی یہی کیا تھا، اور بڑی لوجیکل مطلب بڑی ریزننگ دی تھی اس نے، ہے نا. تو اگر کوئی چیز دین ہے، دین ہونے کی حیثیت سے ہمیں اطمینان ہو گیا ہاں یہ دین ہے، تو پھر چاہے سمجھ میں آئے یا چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہم اس بنیاد پر اس کو چوز یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے سمجھ میں آئے گا، میری عقل پر ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ. یہ اطاعت نہیں ہے، یہ نا، یہ ماننا نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایمان لانا نہیں ہے نا. یہ تو مطلب یہ تو گویا کہ ایک امتحان ہے کہ میری عقل پر جو چیزیں آئیں گی میں مان لوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مان لوں گا. اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، یہ رویہ اللہ کو پسند بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہوتا یہ ہے، یہ شروع کی بات ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل پر، اپنی انٹلیکٹ پر یہ پتھر رکھ لیتا ہے کہ یار اللہ کا حکم ہے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے بس اللہ کا حکم ہے، میں مانوں گا یا عمل نہیں بھی کروں میں کم از کم اعتراض نہیں کروں گا. تو پھر بعد میں اس کی برکت سے اللہ اس کو یہ ساری چیزیں لوجیکل لیول پہ بھی سمجھا دیتے ہیں، دل میں پھر کوئی اشکال باقی، اعتراض باقی نہیں رہتا ہے. اس کو قرآن کریم کئی جگہ پہ کہتا ہے شرح صدر. کیا کہتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربی، پھر وہ اس نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، ایمانی بصیرت کی روشنی میں دیکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے.
لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں شروع میں ایک دم سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو آج کی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، بس اوقات دین کی بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے نا. آج تو ہم ایک خدا بیدار معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم خدا کے انکار کرنے والے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ایسی تہذیب، ایسی غالب تہذیب کے درمیان میں رہ رہے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتی، یا زندگیوں کے اندر مذہب کے کسی وجود کو نہیں مانتی. لہٰذا بہت ساری ہم باتیں ایسی سنتے ہیں، بہت سارے ہم تجربات سے ایسے گزرے ہوئے ہوتے ہیں جس میں غیر محسوس انداز میں ہمارے اوپر جو نا وہ ایک اقلیت کا یا ایک سائنٹیفک اپروچ کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس موقع پہ ہمیں اپنی اس جو ایک ایگو ہے نا، ایک انٹلیکٹ کی جو ایگو ہے، اس کو تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے. کہتا ہے یار اللہ رسول کا، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ مجھے ماننا چاہیے. ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کیونکہ میری عقل بہت چھوٹی ہے، اس کی کیپیسٹی بہت چھوٹی ہے نا. وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کائنات کے رب کا کوئی حکم ہو اور وہ کوئی عقل، واقعی میں عقل کے خلاف ہو. اصل میں میری لوجک چھوٹی ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو پروسیس کر سکے. اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا. اس کو کہتے ہیں آمنا وسلمنا. یہ ایک ایمانی اپروچ ہوتی. اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے، ورنہ تو وہ شیطانی اسوا ہو جائے گا. بھائی دیکھیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، لیکن اللہ کو ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی غلطی نہ کریں. غلطی تو ہم کریں گے. اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ جب ہم کو احساس ہو جائے نا کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کیا کر لیں؟ رجوع اور توبہ کر لیں. رجوع اللہ، توبہ کرنا سورہ کہف کی بنیادی تھیم میں سے ہے. شیطان نے کیا کیا؟ اور زیادہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ جم گیا اسی نافرمانی کے رویے پر اور اللہ کے خلاف آ کے کھڑا ہو گیا، ہے نا. اس سے انسان اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اس سے انسان اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے نا. تو یہ بھی ہے، یہ یہ ایک شیطانی ایگو ہے، یہ ابلیس کی ایگو ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیکھیں قرآن کریم کی تقریباً کوئی 23 کی قریب، 23 کی قریب آیتیں ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شیطان مختلف طریقے سے بہکاتا ہے. ایک بالکل کوئک سمری نا ہم نے کہا کہ تاکہ ہم اس کو دیکھ لینا. شیطان وساوس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. آپ انٹرنل سجیشن اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن دینی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وساوس، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ 3 بڑے ایریا ہوتے ہیں. نمبر ہوتا ہے آپ کا بلیف سسٹم، یعنی آپ کی ایمانیات، فیتھ، ٹھیک ہے. عام طور پہ شیطان اس کو بہکاتا ہے. نمبر ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں یا نیک راستے اختیار کرنے میں نا آپ کو مصنوعی خوف دلاتا ہے. یار ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا. یعنی آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں دنیا کے نقصان آپ کو بتائے گا کہ اس نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تم یہ مس کر دو، یہ مس کر دو، یہ مس کر دو، یہاں پیچھے رہ جاؤ، یہاں پیچھے رہ جاؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیتھ پر، یعنی اللہ، ایمانیات، آخرت، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی آخرت کی حقیقتیں ہیں جو ایک ایمان والے کو معلوم ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو وہ مختلف طریقوں سے وہ پہنچاتا ہے یا کمزور کرتا ہے یا شک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلنے میں وہ یہ ڈراتا ہے کہ کہیں تمہیں دیکھو یہ نقصان نہ ہو جائے، ہے نا. اور تیسرا ایک بہت بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ وہ آپ کی جو خواہشات ہے نا، ڈیزائر جو ہے، وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، اسی کو اصل وساوس عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ آپ کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کے سامنے لاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے کچھ جذبات رکھے، ٹھیک ہے، اور ان جذبات کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ شیطان ہمیشہ سے ان جذبات کے غلط استعمال کی طرف، چونکہ وہ ہماری کسی حد تک کمزوری بھی ہے نا، تو ان جذبات کا شیطان ناجائز استعمال کرتا ہے. وہ ہماری ایک قسم کی نا کمزوری بھی ہے، ویکنیسز ہے ہماری. جیسے ہمارے اندر لالچ ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو اس پر اعتدال پہ رکھنا ہوتا ہے. یہ لالچ اس کو اس حد تک نہ لے جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان کر دے یا اپنی آخرت برباد کر دے نا. لیکن فطری طور پہ ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ لالچ تھوڑی ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے اندر لسٹ، شہوت ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے اندر جو ہے نا اینگر، غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایموشن ہوتے ہیں، کچھ فطری جذبات ہوتے ہیں ہمارے. شیطان اس قسم کی ہماری کمزوریوں کو استعمال کرتا ہے نا، اور ان کو جو ہے نا مختلف موقعوں پر ہمیں اس کو ایک انتہا پہ پہنچا کے ہم سے غلط بیہیویئر کروا دیتا ہے.
دنیا میں جتنے بھی اچانک قتل ہوتے ہیں جو ایک پیشہ ور قاتل کی طرف سے نہ ہو، وہ اکثر اینگر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی دوسرے لوگوں کا استحصال ہے، یعنی ظلم ہے، ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے لیے، یہ لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے نا۔ دنیا میں جتنی بھی جنسی جرائم ہیں، جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس لیول کے بھی ہیں، یہ سب جو ہے نا وہ شہوت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ فطری طور پہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے ان فطری جذبات کی ایک دائرے کے اندر جو دین نے بتایا اس میں ہم تسکین کر سکتے ہیں اور یہ اعتدال پہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمیں بے اعتدالی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے نا۔ قرآن کریم نے کئی دفعہ کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، ٹھیک ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اگر دیکھتے ہیں نا، موقع ملتا ہے مجھے بھی بہت مرتبہ نا، جتنے بھی ایتھیسٹ، جتنی بھی موومنٹ ہے نا، جتنے بھی ان کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو اب حیرت ہوتی ہے کہ یار ایک ایسی چیز کو کامن سینس یہ کہتا ہے کہ یار کسی مذہب سے قطع نظر کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو بھی وہ ایک ایتھیسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اسی قسم کی آیتیں یاد آتی ہیں کہ یار ایک انتہائی گھٹیا، انتہائی بےہودہ چیز کو بھی وہ کیسے شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا دنیا میں ابھی ایسے شاید لاکھوں میں سے لوگوں کی تعداد ہو جو اپنے محرم رشتہ داروں سے تعلقات کو بھی غلط نہیں سمجھتے، معلوم ہے نا آپ کو؟ یہ چیز ہمیشہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ بری سمجھی جاتی تھی، لیکن آج دنیا کے اندر یہ پھیلتی چلی جا رہی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اس طرح اور بہت ساری چیزیں یہ قرآن کریم نے خود نے کہا۔ شیطان مختلف گناہوں یا مختلف طریقے زندگی پہ انسان کو نا جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے کہ یار گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم، یعدہم، شیطان انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو جھوٹی آرزویں، امیدیں دلاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، غلط طریقے زندگی کے نتیجے میں، ہے نا۔ انسان جب بھی کسی قسم کی کوئی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی جو اصل میں جو چیز اس کو اپنے کسی جذبے کو نا سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے نا۔ ٹریگر تو شیطان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس انٹرنل اس کی ایک خواہش ہوتی ہے جس کی تسکین کا وہ سوچتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ہاں یار اس طرح کر لو گے تو یہ اس طرح تمہیں پلیجر ملے گا، یا اس طرح تمہیں سکون ملے گا، یا اس طرح تم سیٹسفائی ہو جاؤ گے، یا تمہیں ایک اچھی فیلنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں ایک نارمل جنرل سی مثال دے رہا ہوں، یا تم اس طرح کر لو گے، ٹھیک ہے غلط ہے یا حرام ہے اس طرح پیسے کمانا، لیکن یار کم از کم تم ایک فیوچر کو سیکیور کر لو گے، یہ تم اگر اس طرح کرو گے تو زیادہ اچھے، ماڈرن، اسمارٹ نظر آؤ گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شیطان کی جھوٹی تمنائیں، امیدیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے صرف دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نام ہی اس کا رکھا ہے دھوکے باز، ہے نا۔ وہ ہم انسانوں کو دھوکا دیتا ہے، یہ سب اس کے بہکانے کے طریقے، ٹھیک ہے۔ توبہ کا انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اللہ کی حضور توبہ کر لے، شیطان کہتا ہے یار کر لینا، ابھی تو کیا ہے، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، اتنی جلدی اتنے نیک تھوڑی بن سکتے ہو، تھوڑا سا تو دنیا میں ہوتا ہے نا۔ اور وہ تو مختلف بہانوں سے وہ توبہ کی، انسان کی توبہ کو نا مؤخر کرتا رہتا ہے۔ ایسا موقع آنے سے انسان کو دور رکھتا ہے کہ دل میں ندامت، شرمندگی کا احساس ہو جائے، پھر کرتے 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 یہ ہوتا ہے کہ توبہ انسان نہیں کرتا ہے اور انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کا خیال آنا بھی بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو وہ عذر، ایکسکیوزز دے دیتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ کوئی ریشنل تھنکنگ اور کچھ ایسے جو ہے نا وہ ریزننگ دے دیتا ہے اپنے گناہوں کی کہ یار اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا تو کرنا پڑے گا، اب ایسا تو تم نہیں کر سکتے ہو، جھوٹی دلائل، ٹھیک ہے۔ اور لوجک تو شیطان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ ایک لوجیکل ریزننگ کے ذریعے سے انسان کو کہتا ہے کہ یار یہ تو اب تم اس طرح کر رہے ہو تو اس طرح تو کرنا پڑے گا۔ یہ سب قرآن کریم کی آیتوں میں ہے۔ فیتھ کے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں یا تقدیر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک آج کل یہ بڑا ہے نا کہ جو اخلاقی پہلو ہے نا، شیطان سے کہتا ہے کہ یار یہ کس نے کہہ دیا، اس پہ سوال اٹھاؤ،
یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہی ٹھیک ہے؟ ہم کیوں کسی کے کہنے کی وجہ سے مان لیں؟ ہے نا؟ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہے، جو دنیا کے ہر مذہب میں ایک یونیورسل ہے، دنیا کے ہر مذہب میں ان کو مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، حیا موجودہ پوسٹ ماڈرن دور سے پہلے، ٹھیک ہے، ہمیشہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر، دنیا کے ہر تہذیب کے اندر حیا یعنی شرم کو ایک انسانوں کی بنیادی صفت سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب لیکن جدید دنیا کے اندر شرم اور حیا کو ایک الگ الگ انداز میں پروپیگنڈے کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ تو آپ جو نا وہ اولڈ مائنڈیڈ ہو اگر آپ اس طرح سوچ رہے تھے. اب یہ کیا کر دیا اس نے؟ ایک ایک قسم کی اخلاقی الجھن پیدا کر دی. انسان کے دل میں سوال پیدا کر دیا، کس نے کہا ہے کہ یار یہ اس طرح کرنا ضروری ہے کوئی؟ تو ایک انسان صدیوں سے جو اس کے پاس مذہبی روایات تھی یا قومی روایات تھی یا تہذیبی جو اس کے پاس ٹریڈیشنل بہت ساری چیزیں تھیں نا، ہر چیز کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت ساری چیزیں ہماری روایت میں بھی ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہیں. شیطان ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ اس پہ سوال اٹھاؤ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان نا اتفاقی کا بیج بو دے. ٹھیک ہے، دشمنی، عداوت، بغض. چونکہ وہ خود بھی اس کی آگ میں جل کر اللہ کے دربار سے نکلا ہے نا، تو اس کو پتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان کسی بھی لیول پر دشمنی کو کیسے پیدا کرنا ہے، آپس میں عداوت کو کیسے پیدا. اسی وجہ سے ریلیشن کو، اور خاص طور پہ جیسے مثلا میاں بیوی کے تعلقات کو، حدیث میں بڑی وضاحت سے ایک طویل واقعہ ہے کہ شیطان اپنے ان کارندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات کو مطلب ہے کہ نقصان پہنچا دیں. ہے نا؟ اسی طرح تمام جو صلہ رحمی کے اعتبار سے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، اللہ قرآن کریم ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. دیکھیں 6 چیزیں ہیں، بہت آسان سی چیزیں ہیں، یہ ملتی جلتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ذکر الہی، سپلیکیشن، اللہ کی یاد، ہے نا. اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب بھی شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے یا خیال ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو تم کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. مراد اپلیکیشن سے یہی ہے، ایسے اذکار یا ایسی دعائیں کہ جس میں اللہ کی پناہ کو مانگا گیا ہو، اس کی پناہ میں آنے کو مانگا گیا ہو شیطان سے. ٹھیک ہے، ایسی دعائیں یہ ہمیں قرآن کریم نے بھی بتائی اور ہمیں احادیث میں بھی ایسی دعائیں سکھائی گئیں. کہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ناس میں کہا گیا نا، قل اعوذ برب الناس، ہم پناہ میں آتے ہیں کس کی؟ تمام انسانوں کے رب کی، جو ملک الناس، الہ الناس، مالک بھی ہے معبود بھی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب جنات کے سینے کے اندر بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا اللہ نے اس کا نام رکھا، اور اس کو اتنی طاقت ہے، یعنی شیطان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ان مختلف طریقوں سے، جو ہم نے ابھی تقریباً 10 کے قریب چیزیں پڑھی، آپ کو برائی کا راستہ دکھائے. بس آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ کو جو ہے کسی طریقے سے اس کی طرف، گناہوں کی طرف دل لبھائے. بس اتنا ہی کر سکتا ہے. اللہ نے یہ اختیار شیطان کو نہیں دیا کہ آپ سے مجبوراً وہ گناہ کروا لے. نہیں کروا سکتا، اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا. اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ شکوک و شبہات ڈالے، گناہوں کے خیالات ڈالے، گناہوں کو مزین کرے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو سفلی، جو فطری جو جذبات ہیں، ان کو منفی انداز سے استعمال کرے. بس اتنا ہی کر سکتا ہے. لہذا اگر ہم شیطان سے پناہ مانگتے رہیں، ٹھیک ہے، تعوذ صبح جو ہے نا، سورہ فلق، سورۃ الناس، ہمیں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح شام 3 3 دفعہ پڑھا کرو. رات کو سوتے ہوئے پڑھنا سکھایا گا. اس طرح تعوذ کے اور بہت سارے کلمات ہیں. دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، ہے نا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور یہ اس سے جو اس واقعے کے ساتھ جو آیتیں ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کا میں معمول ہے، وہ سمجھ کے پڑھنے کا، ویسی تلاوت کرنے کا، وہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک ہتھیار ہے. اور اہم ترین چیز کہ ہم اویئر رہیں، الرٹ رہیں. یہ ایک ہم سے اللہ پاک چاہتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو کیا بناؤ؟ دشمن ہی بناؤ. اس کے یہ یعنی ابھی ایک جنرل اور نارمل کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر سے شیطان اگر کوئی گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے نا،
تو ہم بغیر اس پر کوئی سوچے ہوئے، کوئی وقت لیے ہوئے، ہم فوراً سے لپک کر اس پر عمل کر لیتے ہیں، کو پروسیس نہیں کرتے کہ یار یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفس کا خیال ہے یا شیطان کا خیال ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کی بات پہ اگر عمل کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ اللہ مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یہ جو ایک پروسیس ہے، جو ایک ایمان والے کا پروسیس ہے، کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے یا قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو ضرور دیکھتا ہے کہ اس کام سے یا اس بات سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس کے بجائے ہم فوراً سے شیطان کا جو ایک مشورہ آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے، فوراً سے عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ایک دفعہ کہا کہ وَإِذَا مَسَّهُمْ، اللہ کے نیک بندوں کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، صرف نبیوں کے حوالے سے اس کو یہ طاقت نہیں دی گئی، لیکن باقی ہر انسان جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی اللہ کا ولی ہو، شیطان اس کو بھی وسوسے ڈالے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، ٹھیک ہے، جب شیطان ان لوگوں کو جب کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو تذکروا، کہ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بتائی، تو وہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بند ہوتی آنکھیں فیضا ہو مبصرون، کھل جاتی ہیں، اور وہ اللہ کی پھر اس ہدایت کی روشنی میں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اویئر رہنا، سیلف کنٹرول رکھنا، ٹھیک ہے، اور بار بار اس کی پریکٹس کرنا، اور شیطان کے وسوسے پہ عمل نہ کرنا، اور پھر اس کے بجائے نیک اعمال کرتے رہنا، یعنی نیک اعمال سے بھی شیطان کا اثر و زور کم ہوتا ہے، اور اہم ترین چیز توبہ و استغفار کرتے رہنا، ہے نا۔ اب دیکھیں ان آیتوں کے اندر بھی، یہ سورہ بقرہ کی بات کی آیت ہے، سورہ ابھی جو شیطان کا قصہ سورہ کہف میں ہوا نا، اس کے بعد فوراً اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ٹھیک ہے، دیکھو اللہ پاک نے تو قرآن میں ہر چیز کی مثال بیان کر دی، انسان کو پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس سے جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان سے بچنے کا قرآن کے نزدیک ایک بہت بڑا ہتھیار، کہ ہم اس کے فتنوں سے، اس کے دھوکوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی تدبیروں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور قرآن سے جڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو کس بات نے روکا، کہ ہدایت بھی آ گئی ہے، یعنی سمجھ ہے ان کے پاس کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ استغفار نہیں کرتے، گویا کہ اللہ کے عذاب کو انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے رجوع کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آیتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، اسی قصے کے ساتھ یہ آیتیں، ٹھیک ہے، تو جس میں بتایا گیا رجوع اللہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں آپ کی جو توجہ دلا رہا تھا کہ بھائی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی نشانیوں سے نصیحت بھی دلائی جائے پھر بھی وہ اعراض کر لے۔ اعراض کا مطلب غفلت ہے نا، ذکر اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے انسان کا غافل رہنا، یہ بہت بڑا سمجھے۔ اگر آپ غافل ہیں، غافل ہونے کا مطلب ہے ابھی اللہ آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ سمجھے آپ ایسے فیز میں ہیں، ریڈ زون میں ہیں، کہ شیطان آپ کو کسی وقت بھی اچک سکتا ہے۔ غفلت، اللہ سے دوری، دل کے اندر اللہ کی دوری کا احساس، ٹھیک ہے، یہ انسان کو ایسے فیز میں لے کے جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی شیطان کے وسوسے پہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ہے نا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، یاد رکھنا، دل میں بھی ذکر کرنا، زبان سے بھی ذکر کرنا، تاکہ اللہ کو یاد رکھنے کی ہم کو عادت ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا گر ہے گناہوں سے بچنے کا، یعنی ہماری زندگی میں ایسے لمحات ہم کم سے کم کر دیں، ختم تو نہیں کر سکتے ہم، اگر ہم ختم کر دیں تو پھر تو ہم تو اللہ کے ولی بن جائیں گے، لیکن ہم کم سے کم کر دیں جب ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوں۔ 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں تو بقیہ کتنے رہ گئے؟ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو بقیہ کتنے رہ گئے بھائی؟ 16 گھنٹے رہ گئے، ہے نا۔ ان 16 گھنٹوں کے اندر کتنے لمحات ایسے ہیں جب میں اللہ کو بالکل بھولا ہوں؟ ذرا انسان سوچے، اور پھر ان کو اللہ کے ذکر سے، یاد سے، کسی بھی اعتبار سے ہم کام کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کو یاد رکھ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ دھیان رکھنا بس، ٹھیک ہے، ذکر الہی صرف زبان سے نہیں ہے، ذکر یہ بھی ہے کہ آپ کی دل کی سوئی وہ اللہ کی طرف رہے، یہ بھی ذکر ہے، آپ کو اللہ یاد رہے، ہے نا۔ تو ہم کتنے لمحات ایسے ہیں، جتنا زیادہ اپنی زندگی کے لمحات کو ہم یاد الہی سے معمور کر دیں گے، بسا دیں گے، سجا دیں گے، اس کی خوشبو سے مہکا دیں گے، اتنا زیادہ یہ کنفرم ہوتا جائے گا کہ ہم گناہوں سے دور ہیں۔ مثلا ان 16 گھنٹوں میں جو آپ جاگ رہے ہیں،
اگر آپ نے مثلاً 13 گھنٹے کامیابی سے ایسے کر لیے جس میں آپ اللہ کو بھولے بھی نہیں ہیں کم از کم، تو 3 گھنٹے رہ جائیں گے، اب گناہوں کا شیطانی وساوس کا اثرات کیا اور کم ہو جائیں گے، ہے نا؟ حدیث میں شیطان کے وسوسہ ڈالنے کو یوں سمجھایا گیا جیسے کہ وہ ایک انسان کے پیچھے بیٹھ کر ایک لمبی سی جیسی سونڈ ہے سوئی کی طرح وہ انسان کے دل کے اندر وہ خیالات ڈال رہا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب ہمیں اللہ یاد ہوں گے تو شیطان کے وساوس اور اس کی جو ہے وہ خیالات اور اس کی جو ہے نا وہ بہکاوے ہمیں کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان آیت میں بھی دیکھیں اسی طرف توجہ دلائی گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر ساتھ ساتھ میں اہم ترین بات دیکھیں یہ جو اس آیت میں بیان ہوئی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، انسان بسا اوقات شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو مایوس کر دینا۔ جب گناہ بار بار ہوتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، شیطان کی پورا یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ یار تو نہیں سدھر سکتا، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی دیکھیں یہ آیت بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یہی اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ دیکھو وہ گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا، اگر گناہوں پہ فوری پکڑ کرتا تو لعجل لهم العذاب، دنیا میں اللہ کسی نافرمان کو زمین پہ چلتا ہوا نہیں رکھتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اللہ ہی کی دی ہوئے وجود، نعمتوں، جسم، صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگ بڑی بڑی لمبی زبانوں سے اسی اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ کمال ہے اس اللہ کے حلم پر اور تحمل پر۔ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی صلاحیت ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، لیکن اس سب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں لوگ، ہے نا؟ لیکن اس اللہ نے فوری طور پر پکڑ کو نہیں رکھا اس دنیا میں، اس کو دارالامتحان بنایا، اور اللہ نے اس کو آزمائش بنایا، اور اصل بدلے کی جگہ آخرت کو بنایا، ہے نا؟ تو شیطان مختلف انداز میں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مایوس ہو جائیں، ہے نا؟ کبھی زندگی میں ایک ایک اسٹرگل آ رہی ہوتی ہیں، اوبسٹیکل آ رہے ہوتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، ہے نا؟ کبھی اس وجہ سے، کبھی تعلقات اس کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، کبھی مشکلات یا پریشانیاں اس کی زندگی میں زیادہ ہو جاتی ہیں، یا کبھی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام موقع پہ شیطان ضرور اپنا وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھار مصیبت پریشانی آتی ہے تو شیطان سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی تجھ پر ہی کیوں یار، تو پھر بھی نیک تھا، فلاں فلاں فلاں، دیکھ وہ تو کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں لیکن وہ تو بڑی خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا؟ ان کو تو اللہ کی فکر بھی نہیں، تو دیکھ فکر کرتا ہے نا جبھی تو پیچھے رہ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا؟ خواتین کو تم پردہ کرتی ہو تو تم پیچھے رہ گئے ہو، مردوں کو تم جو نا زیادہ نیک بنتے ہو تو تم پیچھے رہ گئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھار وہ دین پر چلنے کو گویا کہ دنیا میں پیچھے رہ جانے کا سبب بناتا ہے، اور انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوگا، بس بس اپنی زندگی ایسی گزارتے رہو۔ اور مایوسی ہمارے دین کے اندر کیا ہے؟ کفر ہے نا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، اللہ نے اسی موقع پر ایسے ہی لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کہا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کر کے، اور اللہ کو بھول کرو غفلت میں زندگی گزار کر، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کسی بھی اعتبار سے، ہے نا؟ اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ سارے کام بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پہ دیکھیں یہ چند باتیں تھی اس قصے کے اندر، اور بس الحمدللہ مکمل ہو گیا یہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو بالکل ہم سوال کر سکتے ہیں، 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس، آن لائن بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ بالکل خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، جس کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اویئر رہیں، ہم اس کو دشمن سمجھیں، اندر پیدا ہونے والے ہر خیال، ہر وسوسے پہ لپک کا عمل نہ کریں۔ بڑا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اکثر لمحات کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پہ ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اس کی مشق کریں۔ جب انٹرنل کوئی اس قسم کی تھنکنگ پیدا ہو نا، یار یہ کر لو یہ کر لو، تو ذرا سوچیں یار کہاں سے آ رہا ہے یہ میرا نفس کوئی خواہش پیدا کر رہا ہے، یہ شیطان مجھے کوئی طریقہ سمجھا رہا ہے؟ فوراً سے عمل نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اچھا چلو دیکھتا ہوں، میں تھوڑا سوچنے تو دو، آہستہ آہستہ نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو
بہتر کرنا ہے نا تو پہلا طریقہ ہے کہ اس کو آبزرو کرنا سیکھیں. جتنا آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، اتنا زیادہ آپ پہچانتے چلے جائیں گے کہ یار یہ ایک فطری ایک خیال ہے، یا میری کوئی خواہش ہے غلط، یا یہ شیطان ہے کہ جو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. جتنا زیادہ آپ اس پر غور کریں گے، اویئر رہیں گے، الرٹ رہیں گے، اتنا زیادہ آپ جو ہے نا اس کو سمجھ سکیں گے، اس کا حل بھی نکال سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی قسم کی کوئی بات یا سوال جو بتانا چاہیں یا کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ ٹھیک ہے. فیڈ بیک فارم آپ دیں گے یار؟ کچھ فیڈ بیک دے دیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور سرسری رسمی سا نہیں، واقعی میں جو بھی آپ سیشن کے حوالے سے کہنا چاہیں، بتانا چاہیں، کوئی فائدہ ہو یا کوئی کمی محسوس ہو، ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ پھر مدد ملتی ہے انسان کو، وہ آئندہ کے لیے اور بہتر کرتا ہے.